اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے پالنہار کا ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو اور اتنا ذکر کرو کہ تم فلاح پا جاؤ، سبحان اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اول کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات، اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا سکون ہے اور طمانینت ملتی ہے، روح کو بالیدگی ملتی ہے اور تازگی ایمان کو ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ اپنے پیارے محبوب دانہ غیوب ختم رسول مولا کل ہادی برحق رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم مسند نشین لامکاں سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اپنے محبوب کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہاں پہ غیر اللہ کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے سبحان کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بزرگ ہیں بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور کو خدا نہ کہو لیکن خدا کے واسطے خدا سے جدا نہ کہو۔ بے شک، حضور کی عظمت کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عظمت کو حضور جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ہم ہیں کرنے والے، اور آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی ذات کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے محبوب آپ کا ذکر ہم بلند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، حضور کے چہرہ انور کو وَالضُّحَىٰ کہا گیا اور زلفوں کو وَاللَّيْلِ کہا گیا، یعنی یوں سمجھے کہ چہرے سے زلفیں ہٹائیں تو دن نکل آیا۔ سبحان تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویخ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے وہ مکھ کو نکھاب اٹھاوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے بت بے ادبی ہو جاوے تے جے سونا کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، سبحان اللہ، جے جاوے سونا سیر کرن نو تے ترتی لف لف جاوے، جے سونا جاوے باغ چمن نو سارا گلشن شیش نواوے، سبحان اللہ، جے سونا پاوے ہاتھ پھلا نو ہاتھ پھلا تو وی ود جاوے، او آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ، رب نے اپنے محبوب کا حسن بیان کرتے ہوئے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کا بیان کیا ہے، اور حضور کا ذکر اور آپ کے سینہ اقدس کا ذکر کرتے ہوئے علم نشرح، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کتنا کھولا ہے یہ کسی کو نہیں بتایا، یہ اللہ جانتا ہے، یا جس کا کھلا ہے وہ جانتا ہے کہ کملی والے محبوب زمین پر چٹائی پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دیتے ہیں۔ وہ اعظم صاحب نے لکھا ہے نا، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بے شک، ایسا محبوب کہیں ہے نہ کہیں ہوگا نہ کہیں ہے۔ تو حضور چٹائی پر بیٹھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے ہیں، اور آپ آگے بڑھے اور یوں ہاتھ کیا اور پھر ہاتھ واپس کر لیا،
صحابہ کرام کو حضور نے نماز کے بعد فرمایا تم نے کچھ محسوس کیا ہوگا؟ تو چند صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ بڑھتا ہوا دیکھا، پھر آپ کا واپس آتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے فرمایا وہ جنت کے انگوروں کا خوشہ جو تھا وہ میرے سامنے آنکھوں کے آ گیا، اور دل چاہا کہ صحابہ کے لیے پکڑ لوں، پھر دل چاہا کہ یہ اللہ کی رضا بھی نہیں ہے تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یعنی کہاں حضور مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر جنت کے پھلوں کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور جنت کے پھل حضور کی طرف لپک کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کی سیرت پہ عمل کرے گا جنت کے پھل اس کے لیے بے قرار ہیں، جنت کی خود کھیتیاں اور جنت کے محلات اس کے لیے بے قرار ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھل جھک جھک کر حضور کو نوید جاں فضا سناتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ورفعنا لک ذکر، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، تو کون سی ہستی ہے جس کا یہاں پہ ذکر نہ ہوا؟ جو علی کا منکر ہے اس کو جتیوں کا ذکر بھی ہو گیا نا، ہے جی؟ جو علی کی عظمت کو نہ مانے وہ تو فیصلہ ہے پوری کائنات میں علماء کا کہ وہ منافق ہے۔ کیوں جی؟ منافق ہی علی کی شان کو نہیں جانتا، باقی سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہیں اللہ کے وہ زمین پہ پھرتے ہیں، چلتے پھرتے، ہر وقت کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کے مقرب فرشتے زمین پر نہیں ہوتے۔ تو کچھ فرشتے جو ہیں جہاں پہ یہ محفل سجی ہوتی ہے وہ دوسروں کو آوازیں دے دے کے دعوت دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، جس مقصود کو ہم ڈھونڈنے کے لیے ہم چلے تھے عرش سے آئے ہیں وہ مقصود ہمارا ادھر ہے۔ ادھر ہے اللہ کا ذکر، ادھر ہے رسول اللہ کا ذکر ہے، ادھر ہے حضور کے غلاموں کا ذکر، ادھر آؤ۔ جب وہ آتے ہیں محفل میں تو بڑا ہی خوش ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ محفل پاک میں بیٹھنے والے لوگوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر جب محفل جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے اور دیکھیں حضور کے غلاموں کی محفل کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے اور اختتام حضور پر درود و سلام پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوش قسمتی کی کتنی عظیم عظمت ہے۔ تو فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں سے آئے؟ کیا آپ ایمان سے بتائیں رب کو نہیں پتا؟ رب کو پتا تھا نا کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن پھر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں پروردگار بار الہ ہم زمین پہ پھرتے تھے، ہم جو کچھ چاہتے تھے وہ ہمیں خزانہ مل گیا۔ فرمایا کیا ملا مجھے بھی بتاؤ، کیا ملا، کیا دیکھا تم نے، کیا سنا تم نے؟ کہنے لگے یا اللہ پھرتے پھرتے ہمیں ایک ایسی محفل مل گئی جہاں تیرے محبوب کا ذکر تھا اور تیری عظمت کا ذکر تھا، تیری توحید کا ذکر تھا، تیرے محبوب کی رسالت کا ذکر تھا، تیری صفات کا ذکر تھا، محبوب کی صفات کا ذکر تھا، محبوب کی نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، یا اللہ تیرا قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اچھا پھر تم وہاں سے ہو کے آئے ہو تو اچھا پھر یوں ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، مشکات شریف، صحاح ستہ کی تمام حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے، تمام کتابوں میں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اس حدیث پاک کو مانتے ہیں کہ فرشتے جا کر کہتے ہیں، اور یہ ایک محبت کا تانتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی رب پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کو اپنا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بہت ہی پیار ہے۔ ایک بار کوئی کہے سبحان اللہ، کتنے حرف بن گئے افضل؟ سبحان اللہ کے چار حرف، اور حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا یہ 4 حرف ہیں۔ جس نے کہا الف لام میم
3 अरब है, उसको 30 नेकियां मिल गई हैं। सुभान अल्लाह। उसको 30 नेकियां मिल गई हैं। 30 नेकियां मिल गई हैं। और यारो मुहत का सौदा है, मुहत का सौदा। यहाँ पे हम वहाँ पछताएंगे। अभी ये मदीना मुनव्वरा से हो के हमारे लिए बड़े तबर्रक हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने में जब कोई जाता है, मक्का मुकरमा में हरम शरीफ का तवाफ़ करता है, कदम कदम पे वहाँ बरकतें हैं, वहाँ पे आब ज़मज़म है, वहाँ पे हतीम काबा है, वहीं पे मुकाम इब्राहीम है, हजर असवद है, रुकन यमानी है, रुकन शामी है, रुकन इराकी है। कुर्बान जाएं कदम कदम पर। फिर उधर सफ़ा व मरवा है, आगे चलेंगे, बरकतें ही बरकतें हैं। इतनी बरकतें हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते। और फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह। यकीन जानो, जब सुबह को दरवाजे पे नोटिस लगता है ना कि अपना सामान समेट लें, सुबह 10 बजे बस जो है ये मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाए, सुभान अल्लाह। तो वहाँ फिर उनका जो ज़ौक़ है ना, हाजियों का, जो मोहब्बत वाले हैं, कुछ लोग सैर करने जाते हैं, कुछ लोग नक्शे देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं वैसे ही। लेकिन जो ज़ौक़ वाले होते हैं उनकी आंखें जो हैं वो तर्जमानी कर रही होती हैं। तो जब बस में बैठ जाते हैं ना, तो बस कदम कदम पे हुजूर पाक दरूद दरूद पढ़ते पढ़ते बस जा रही है, दरूद पढ़ा जा रहा है। और ज्यों ज्यों मदीना मुनव्वरा के बस करीब जाती जा रही है, तो वो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं कि हमारे शायर ने कहा कि मदीने की बस्ती करीब आ रही है, सुभान अल्लाह। शहरे मदीना करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। तड़पते रहे उम्र भर जिसकी खातर, तड़पते रहे उम्र भर जिसकी खातर, यारो वो वक्त अब तो करीब आ गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, कहना मैं ये चाहता हूँ कि मक्के में भी दिन गुजारे, मदीने में भी दिन गुजारे। अब इनसे पूछ लो, ये यही बात बताएंगे। अब पछतावा लग गया, पाकिस्तान में आ गए, हाय हम जो घर जाके बैठे रहे, हम क्यों गए? हम हुजूर के रोज़े के सामने क्यों ना बैठे रहे? सुभान। यहाँ पछतावा लग जाता है आके, हर कोई पछताता है कि है क्यों हम फला जगह पे गए, सामने हुजूर के रोज़ा अक़दस के बैठे रहते, उधर से जाते, फिर बाबा सलाम में आते, और फिर सरकार की सुनहरी जालियों के सामने से गुजरते, और कभी हुजूर की नज़र पड़ जाती तो बेड़ा पार हो जाता। क्यों ना हमने वहीं पे वक़्त गुजार दिया। यही मिसाल है दुनिया की और आखिरत की। आखिरत को नेक भी पछताएंगे, बद भी पछताएंगे, जन्नती भी पछताएंगे, दोज़खी भी पछताएंगे। हुजूर फरमाते हैं जन्नती इसलिए पछताया लग जाएगा उनको कि वो जो हमने वक़्त ज़ाया किया था ना, काश के वो भी हम अल्लाह के ज़िक्र में वक़्त लगा देते तो आज कुछ अज़मत और होती। सुभान अल्लाह। वो वक्त जो हमने गुजारा है, अच्छा हमने अजान सुनी थी, लेकिन वो दोज़खी कहेंगे, लेकिन हम नमाज पढ़ने ना गए। ये लोग नमाजी थे, तो काश के हम अजान सुनकर नमाज पढ़ने जाते। अच्छा, ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वालिदैन की इज्जत की है, उनके सामने उफ तक नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने वालिदैन के पाँव धो धो के पिए हैं। उनको खाना काबा जाना है, एक को अल्लाह का करम जाना है, दूसरे को निगाह मुस्तफ़ा जाना है। तो वो आज जन्नत में, जन्नत उन पे रक्स करती है, जन्नत उन पे नाज़ा है।
جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، اور یہ دوزخ میں جو جل رہے ہیں، پوچھا جائے گا تم دوزخ میں کیوں آئے؟ ما سلککم فی سقر، قرآن ہے نا، قرآن لا رہا قرآن ہے۔ اللہ جنتیوں کو جہنم میں بھیجے گا سیر کرنے کے لیے۔ او بلے 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 بلے، یہ تے ساڈے محلے دے چیئرمین سے، اے تے ساڈے محلے دے چیئرمین صاحب، وہ چیئرمین صاحب، ایم پی اے صاحب، یہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ ادھر کیا لے لیں؟ ادھر سے کیا کام پڑ گیا آپ کو؟ وہ کہنے لگا یار کچھ نہ پوچھ، پھر دوزخ جی کیوں آئے ہو؟ کبھی کما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلی، قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ہائے ہم نمازی نہیں تھے۔ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں جہان مٹھا تو اگلا کس جٹھا، ہم کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے نہ تو نے قرآن کو دیکھا، نہ تو نے رسول اللہ کو دیکھا، نہ تو نے دین کو جانا، نہ تو نے اسلام کو مانا، تبھی تو کہتا ہے جہان مٹھا اگلا کہ بھائی یہ جہان بھی قرآن بتا رہا ہے، وہ جہان بھی قرآن بتا رہا ہے، قرآن تو سب کوئی بتاتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں آیا؟ وہ کہے گا لم نک من المصلی، قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ اب سب کہڑے سپارے 27ویں سپارے میں آپ سبوں کو دیکھ لیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب نماز نہ پڑھنا یہ دوزخ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ نماز پڑھو 5 وقت کی، یہ ضروری ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، کوئی کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، ماں باپ کا بے ادب ہو تو اللہ ایک بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی ساتھ ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کی عزت و احترام جو ہے یہ زندگی، خدا کی قسم والدین کی عزت کر کے دیکھ لو، اللہ ہدایت کا راستہ عطا کر دے گا۔ والدین کی عزت میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ 8 دن کا خرچہ دیتا ہوں، اور والد چوتھے دن ہی آ جاتا اور کہتا ہے بیٹا جی وہ خرچہ ختم ہو گیا۔ اب سنیں ذرا میری طرف دیکھیں، حضور نے نا اس کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے گریبان سے، اور حضور خود بھی کھڑے ہو گئے اور اسے بھی کھڑا کر لیا۔ فرمایا دیکھ میں کون ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اچھا اقرار کرتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میری بات ذرا کان کھول کے سن، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ سپیکر لگا ہوا ہے۔ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کا ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ وقت بھول گیا ہے جب تو بولو براز کرتا تھا تو ماں کراہت نہیں کرتی تھی، ماں کراہت نہیں کرتی تھی، کہتی تھی میرا لال میں تجھے ابھی چمکا لیتی ہوں، تو پھر دوسری طرف ماں کر دیتی، گلی طرف خود ہو جاتی تو سوکے پر اسے لٹاتی، اور جب ادھر بھی پیشاب کر دیتا تو ماں کا کلیجہ دیکھو کتنا وسیع ہے، ماں اپنے پیٹ پر ڈال کر ساری رات تھپڑ تھپڑ کر سلا دیتی، اور ادھر بھی گیلی جگہ ادھر بھی خود گیلی جگہ پہ ہوتی، لیکن اس لال کو اپنے پیٹ پہ ساری رات لٹا کے تو سلاتی ہے، اس کی نیند میں کوئی کمی نہ آئے، فرق نہ پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کسی نے روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کی شکل ہے، اللہ کا روپ ماں کی شکل پہ ہے، اللہ کا کرم ماں کی شکل پہ ہے، اور یہ ایک ماں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گزر رہے تھے، عورت نے تندور تایا ہوا تھا، آگ نکل رہی تھی، اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو آپ نے فرمایا تو چاہتی ہے کہ یہ بچہ آگ میں ڈال دے؟ تو وہ کہنے لگی ہائے یا رسول اللہ میرا کلیجہ ایسا کیوں ہو؟ اللہ حضور آگے چل پڑے، آگے چل پڑے، ساتھ جو صحابہ کرام تھے، تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ ماں ہے، ایک ماں ہے، ایک ماں کا پیار رکھتی ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ میرا کوئی بندہ دوزخ میں جائے، وہ تو چاہتا ہی نہیں،
لیکن میرے عزیزوں اگلی میری بات سنو کہ اگر ہم خود از خود ہم جہنم میں چھلانگیں لگائیں تو وہاں رب کیا کرے تو کوئی دوسرا کیا کرے؟ ہم خود ہی جہنم میں چھلانگیں لگائیں تو پھر رب کیا کرے جہاں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بے شک علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وہ عالم اسباب کے تحت سارے کام کرتا ہے۔ بے شک اس نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرے رسولوں کا تابع دار کون ہے، میرا تابع دار کون ہے، اور تیسری ہستی والدین ہیں، ان کی تابع داری کون کرتا ہے۔ حضرات، میں آپ کو واسطہ دے کے کہتا ہوں اس ماں کا کہ جس نے اتنے مہینے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیف سے جنا اور پھر بڑی مشقت سے پالا، اور کبھی بچہ بیمار ہو جاتا تو کبھی کسی پیر صاحب کے پاس دم کرانے کے لیے باقی جا رہی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہے، جلدی جلدی جا رہی ہے، اور کبھی یوں بچے کو خوش کرنے کے لیے کھلونے لے کے دے رہی ہے، کبھی چیز ہاتھ دے رہی ہے۔ یہ ایک ماں کا پیار ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، وہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کا پیار ہی تو ہے۔ وہ کہتا ہے بندے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ قرآن پاک میں بار بار کہا اللہ کے دوزخ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کے غضب سے ڈر جا۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ کریم اور رحیم روٹھ گیا تو پھر تیرا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کہیں نہیں ہوگا۔ اس لیے 5 نمازیں پڑھے اور اپنے والدین کی خدمت کرے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ دوستو، آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے بے نماز بن کے زندگی نہیں گزارنی۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک فیصلہ آ گیا، حضور آخری بات، حضور کے پاس ایک فیصلہ آ گیا، ایک تھا یہودی اور ایک تھا مسلمان۔ وہ یہودی جو ہے وہ کہتا ہے میں اس سے پیسے لینے ہیں، کوئی معاملہ تھا، معاملہ دونوں کا سنا تو فیصلہ جو تھا حق کا کرنا تھا، تو کملی والے نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، مسلمان کے حق میں۔ مسلمان کے خلاف جو تھا وہ فیصلہ ہوا اور یہودی کے حق میں ہوا۔ تو وہ مسلمان کیا کہنے لگا، سنیں آپ، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ مسلمان کہنے لگا یار اس وقت نہ لگتا ہے میرے آقا کی طبیعت ناساز ہے، ان کو نیند آئی ہوئی ہے، تو فیصلے میں گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ہم فیصلہ کراتے ہیں فاروق اعظم سے، ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کے پاس پہنچی مٹی جہاں کا خبیر تھا، فیصلہ وہیں پہ ہونا تھا، اور اللہ نے رسول پاک کی محبت اور رسول پاک کے عشق کا مقام دکھانا تھا کہ غیرت جو ہے وہ صرف غیرت ہے، غیرت کے نام کی کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلے، چل یہودی کہنے لگا مجھے کیا، چل۔ جب گئے تو انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ کریں۔ یہودی کہنے لگا جی پہلے میری بات سن لو، سنا تو سنا۔ وہ کہنے لگا جی فیصلہ ہو چکا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کس نے کیا؟ وہ کہنے لگے جی اللہ کے پیارے محبوب نے کیا، سبحان اللہ۔ رسول پاک نے فیصلہ کر دیا۔ فرمایا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان صاحب تم پھر فیصلہ قبول نہیں کر رہے حضور کا؟ اچھا یہیں پہ ٹھہرو، ادھر سے 2 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، زمین کے اسی ٹکڑے پہ رہو۔ علماء فرماتے ہیں یہ کیوں آپ نے کہا کہ زمین کے اسی ٹکڑے پہ رہنا، آگے پیچھے نہیں ہل کے ہونا، یہیں پہ رہنا ہے؟ اس لیے کہا کہ جو حضور کا گستاخ ہو جائے نا، وہ جہاں پہ قدم رکھتا ہے زمین پلید ہو جاتی ہے، وہ اتنا پلید ہو جاتا ہے۔ آپ اندر گئے اور جا کر تلوار نیام سے نکال کر آنکھیں موٹی موٹی
سرخ ہو گئی. فرمایا ذرا گردن کو سیدھی کر. تو اللہ کی اس زمین پہ چلتا ہے جو اس بنی حضور کے صدقے سے ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ان نعمتوں کو کھاتا ہے جو نعمتیں اللہ نے حضور کے صدقے عطا کی ہیں. یہ زندگی جو حضور کی قدم کے ٹھوکر کی برکت ہے، اس زندگی سے تو حضور کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے اور فیصلہ لے کے میرے پاس آتا ہے. جو ایسا ہوتا ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. آپ نے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی. فرمایا جو حضور کا فیصلہ قبول نہ کرے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. میرے نبی کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا فیصلہ ہے. قرۃ عین فی الصلاۃ. لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مولا کائنات نے جب حضور کے لب مبارک حرکت میں تھے، آپ غسل دے رہے تھے، آخری غسل، اور لبوں میں تھوڑی سی حرکت تھی. وہ حرکت نہیں ہے جو عام آپ کی ظاہری زندگی میں تھی. تو آپ نے نا کان لگائے، کان حضور کے لبوں سے لگایا. تو لبوں کی پھرپھراہٹ آواز یہ دے رہی تھی کہ اے میری امت، نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا. آج مسجدیں خالی ہیں. عشق رسول کا دعویٰ ہے، عروج پر ہے. عشق رسول کا دعویٰ عروج پر، اور بازار آباد ہے، مسجدیں خالی ہیں. دوستو آؤ، دعوت فکر ہے، مسجدوں کو آباد کرو. وہاں نماز پڑھنے جاؤ گے تو حضور پر درود پڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا. میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں جو پھونک ماروں تو اسی وقت ہی رام آ جائے. میں کہ ایک وظیفہ بڑا کامیاب. کہنے لگا کیڑا؟ میں کہ 5 وقت کی نماز. سبحان اللہ. جے تینوں دئیے اسم اعظم، تو اسم اعظم اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ اللہ کنا کو پکارے گا. نماز مخزن ہے ذکر الہی کا، اس میں ہر ذکر موجود ہے. اللہ کا ذکر موجود ہے، رسول اللہ کا ذکر موجود ہے، اللہ کی ثنا موجود. بلکہ شروع کروں تو یہ ہے کہ کعبے کا ذکر موجود ہے، وقت کا ذکر موجود ہے، نماز کا ذکر موجود ہے نماز کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کا ذکر موجود ہے، پھر اس کی شان کریمی کا ذکر، شان رحیمی کا ذکر. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا. اللہ کے پاک باز بندوں کا ذکر نماز میں ہے. بلند والی ان غیروں اور ملعونوں کا ذکر بھی نماز میں ہے کہ ان کی طرف نہیں جانا. قربان جاؤں، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ شجرہ تو تمہارا بڑا تم بیان کرتے ہو اپنا شجرہ، رب کا بھی کوئی شجرہ ہے جو رب رب کرتے رہتے ہو؟ فرمایا ہاں، رب کا بھی شجرہ ہے. میں تجھے سناتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے سلسلے کا شجرہ پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات شامل حال ہوتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں بار بار اللہ کا شجرہ پڑھا کرو. جس کو اس شجرے سے محبت ہو گئی، اللہ بلا حساب ہی جنت میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دے گا، حساب ہی نہیں لیتے. یہ کل شریف کی صورت اتنی عالی شان ہے کہ تم کل ہو اللہ احد کے عاشق ہو جاؤ. میرے حضور نے فرمایا کہ وہ پھر جنت اس کی مشتاق ہو جائے. قرآن رحمتوں کا خزانہ ہے. مسجد میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، پھر قرآن بھی پڑھو گے، سب کچھ پڑھ لیا. آگے